یا سیدی یا رحمت للعالمین، ذوف ماننا مگر یہ ظالم دل. ٹائم تو کافی ہو گیا، اب ہم ختم کرنے لگے ہیں. ذوف ماننا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. ہم نے اب اس مشن کے لیے باقی ہار جیت کی بات، اسلم بھٹی صاحب ہمارے این 71 سے امیدوار ہیں، پی پی 46 سے شیخ عتیق صاحب ہیں، پی پی 47 سے جناب چودھری انصر صاحب ہیں. یہ ہار جیت تو بعد کی بات ہے، لیکن ہماری جیت تو تب ہی ہو چکی کہ ان ظالموں کے خلاف، ان لٹیروں کے خلاف، ان غداروں کے خلاف ہم میدان کے اندر آ کر کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. ہم نہ شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، لیکن جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. تو آج یہ الیکشن ہال سیالکوٹ کے اس گڑھ میں اور سیالکوٹ کے دل میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سارے ہی غروب ہو رہے ہیں. ان چوروں کا دور چل رہا، ان لٹیروں کا زمانہ چل رہا ہے. محمد عربی کا دین تخت پہ آ رہا ہے. کیا حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے محنت کریں گے؟ پیغام کر کر پہنچائیں گے، ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، ان لٹیروں کا رستہ روکیں گے، ان ڈاکوؤں کے منہ موڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم حضور کے دین کے لیے میدان کے اندر آ چکے ہیں. حضور کا دین تخت پہ لائیں گے، محنت کریں گے، ہر گھر تک پیغام پہنچائیں گے. اور باقی بات تو پہلے بھی ہو چکی کہ ہم نے چودھری اسلم بھٹی صاحب کے چہرے کو نہیں دیکھنا، ہم نے عتیق بھائی یا چودھری انصر صاحب کو نہیں دیکھنا. ہمیں بابا جی یہ بتا کے گئے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ کسی کو گرانا ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے. ہمارا مقصد صرف حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے محنت کریں گے، دیں گے. یہ جو نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے دین کے لیے، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری جائیدادیں حاضر ہیں، ہماری اولادیں حاضر ہیں. اس نعرے سے وفا کریں گے، اس نعرے سے وفا کریں گے، اس نعرے سے وفا کریں گے. اس نعرے سے وفا کرتے ہوئے 8 فروری کو حضور کے دین کو کامیابیاں دلائیں گے، ہر گھر تک یہ پیغام پہنچائیں گے. اس سودی نظام کا رستہ روکیں گے، اس کفر کے نظام کا رستہ روکیں گے. ان ظالموں کو، ان چوروں اور لٹیروں کو اب ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ تمہارا دور جا رہا ہے اور حضور کے دین کا دور آ رہا ہے. آپ سب کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. اگرچہ ہم کم، ہمارے پاس وہ بڑے چوری اور لٹیرے اور لوٹا ہوا مال نہیں، ہمارے پاس وہ ملک کو لوٹ کر اور کئی سالوں سے نسل در نسل اس قوم کو قرضوں میں دھکیلنے والا اور لوٹا ہوا پیسہ نہیں. لیکن اقبال کے شہر میں کھڑے ہو کر اقبال کی فکر اور اقبال کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے مقابلے میں آنے والوں کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کے پاس چور اور لٹیرے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جس مشن پہ بابا جی چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنا ہے، اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ اس مشن سے وفا کرتے ہوئے اور یہ پیغام گھر گھر پہنچاتے ہوئے کہ مانا کہ ضرورتیں بڑی ہیں زندگی کے لیے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں. اور اس مشن کے لیے مشکلات یقیناً بے شمار ہیں، لیکن وہ نظریہ اپنے سامنے رکھنا ہے جو بابا جی ایک صحابی رسول نبینا کا واقعہ کہ اس نے جب اپنے دوسرے صحابہ سے کہا نا کہ مجھے بھی غزوے میں لے جاؤ، تو آگے سے دوسرے صحابہ نے اس کو کیا فرمایا کہ آپ تو نبی ہیں، ہم پہلے ہی کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اسلام دشمن
وہاں آپ کو کیسے کبھی آگے کبھی پیچھے کیسے، انہوں نے کہا میں نبینا ضرور ہوں لیکن تم ایسے کرنا کہ مجھے میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا۔ آپ تو جنگی حکمت عملی کے تحت کبھی آگے ہوں گے کبھی پیچھے ہوں گے کبھی سائڈ پہ ہوں گے، لیکن میں نبینا ہوں، مجھے پتا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے سے کون آ رہا ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس جھنڈے کو نیچے نہیں لگنے دوں گا۔ تو ہم نے اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ میں بابا جی نے اسلام کا جھنڈا دیا ہے، ناموس رسالت کی پہرے داری کا جھنڈا دیا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کا جھنڈا دیا ہے، اسلام کو تخت پہ لانے کا جھنڈا دیا ہے۔ تو ہم نے جس گلی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس یوسی میں، جس گاؤں میں بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہم نے اس جھنڈے کو اب نیچے گرنے نہیں دینا۔ کیا اس جھنڈے کو اٹھاؤ گے؟ اس جھنڈے کو بلند کرو گے؟ اس مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور وہ دن پھر جلد آئے گا کہ کونا مقام تعظیم کریں گے، جو کہیں گے یہ دیوانے اہل خرد تسلیم کریں گے، اور اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو بھی تقسیم کریں گے اور پھولوں کو بھی تسلیم کریں گے۔ اور اس انداز میں آپ نے محنت کرنی ہے کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، اور انشاءاللہ جب یہ نعرہ لگے گا اور حضور کے غلام پھر حضور کی قیادت میں انشاءاللہ جنت جائیں گے۔ لبیک لبیک۔ ہم حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، حضور کے نظام کو نفاذ کے لیے، قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما، ہمیں خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے میرے مولا ہمارے پاس ظاہری وسائل تو نہیں، ہمارے پاس وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ اسباب تو نہیں، لیکن ہمیں مسبب الاسباب پہ یقین ہے۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں وہ دن دیکھنا جلد نصیب فرما کہ حضور کا دین تخت پہ آئے، حضور کا دین تخت پہ آئے، اور حضور کے یہ غلام عزت پائیں اور حضور کا نظام نافذ ہو۔ اے میرے مولا یہ جتنے بھی کارکنان جدھر سے دور سے سردی کے موسم میں جو بھی سفر کر کے آئے، تو اپنی پاک بارگاہ سے اپنے حبیب کے صدقہ سے ان کی دین و دنیا میں ان کو عزتیں، عظمتیں، برکتیں، نعمتوں سے نواز دے، انہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، ان کو قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کے لیے مخلص ہو کر دن رات محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے معاونین میں مخلصین کا اضافہ فرما، ہمیں حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اور جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اس نعرے سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نعرے سے وفا کرتے ہوئے 8 فروری کو حضور کے دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہوئے حضور کے دین کے ان نام لیواؤں کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا اس الیکشن ہال کو حضور کے دین کے لیے فائدہ مند ثابت فرما، حضور کے دین کا پرچم مزید بلند ہو، اس کو برکتیں دے، اس کو بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے سب کو خزانہ غیب سے برکتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، عظمتیں عطا فرما، اور اس کو حضور کے دین کا وہ اس مرکز بنا، اور یہاں سے یہ نعرہ بلند ہوتے ہوئے پورے عالم کفر کے سامنے جو نعرہ ہم لگا رہے ہیں، بولا اس نعرے کو مزید عظمتیں، بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔